بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، آپ کو تو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو فرشتوں والے ماحول سے ہی نکال دیا۔ لیکن شیطان نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اللہ تیرے جتنے بھی نیک بندے ہیں میں ان تمام نیک بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیطان امت مسلمہ کے ہر فرد کو طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی کی ایک نظیر پیش کروں گا، تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر شیطان امت مسلمہ کو گمراہ کرتا کیسے ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت کی ایک خواہش تھی اور حضرت ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات کرا دے، میں اس سے مل کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک بوڑھے آدمی نے حضرت کا نام لے کر کے حضرت کو سلام کیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بوڑھے آدمی تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو بوڑھے آدمی کہنے لگے کہ جنید بغدادی میں تو وہی ہوں جس سے ملنے کے لیے تم دعائیں کر رہے ہو۔ تو حضرت فوراً سمجھ گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کر لی اور یہ وہی شیطان مردود ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم سے روگردانی کی، جبکہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تم ہی تھے، سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تم ہی تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے تم ہی تھے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تم ہی تھے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تم ہی تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو جاننے والے تم ہی تھے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسا جواب دیا کہ جس سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑی دیر کے واسطے خاموش ہو گئے۔ اگر ہم میں کا کوئی آدمی ہوتا تو یقیناً اپنا ایمان کھو دیتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی ہے، انہوں نے شیطان سے حفاظت کے لیے اپنے ایمان کے حفاظتی تدابیر اختیار کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان بچا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے جواب یہ دیا کہ جنید بغدادی تم تو بڑے اللہ والے ہو، تم صوم و صلات کے پابند ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو، لیکن تمہاری زبان سے ایسا مشرکانہ سوال۔ حضرت فوراً حیران ہو گئے کہ بھئی میری زبان سے ایسی کیا باتیں ظاہر ہو گئی جس کے اندر شرک ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شیطان نے کہا کہ جنید بغدادی تم تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں اگر سجدہ کرنا ہے تو بس اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اتنی بات تم جانتے ہو، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو تمام فرشتوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور تمام فرشتوں سے ہٹ کر میں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو اب تم بتاؤ، جتنے فرشتوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سجدہ کیا ہے وہ صحیح ہیں کیا میں صحیح ہوں؟ کیونکہ میں صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرتا۔ ناظرین، شیطان نے حضرت کو ایک ایسا جواب دیا کہ
کہ جس کی وجہ سے حضرت بھی پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے ذہن میں بات آئی تو حضرت نے فوراً کہا کہ سجدہ ہمیں اللہ ہی کو کرنا ہے، لیکن اللہ جس چیز کا حکم دے اس کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیں تو اس وقت اس چیز کا سجدہ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بات کہی تو تب جا کر شیطان کی زبان بند ہوئی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح شیطان اپنی باتوں سے امت کو گمراہ کرتا ہے اور کس طرح سے اپنی باتوں میں لاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔